بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. کہتے ہیں کہ جو لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مقصد جانتے ہوتے ہیں. وہ خام خواہ چمچہ گیری نہیں کرتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے چمچہ گیری کرنی ہے اور وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اس بارے میں لوگ ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں, ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو ماس دے ہی دیتا ہے. تو جو جس راستے پر چل پڑتا ہے, جو جس جانب ایفرٹ کرتا ہے وہ اسے مل ہی جاتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف بار بار وزیر اعظم بنتے رہے, بار بار وہ جرنیلوں سے لڑتے رہے اور بار بار گھر جاتے رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایک بار وزیر اعظم بنے اور وہ بھی جرنیلوں سے لڑائی کی وجہ سے گھر چلے گئے. لیکن شہباز شریف چمچہ گیری کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں, اور عمران خان اور نواز شریف دونوں اس قدر چمچہ گیری نہیں کر سکتے. چنانچہ ہوا یہ کہ شہباز شریف نے پچھلے 16 مہینوں کی جو ٹرم تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو انہیں ملی تھی, وہ انہوں نے اتنی خوش اسلوبی سے, اتنے آسان طریقے سے نبھائی. اور اس دوران انہوں نے 2 جرنیل فارغ کیے, ایک جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایک موجودہ آرمی چیف. 2 کے ساتھ ان کے ورکنگ ریلیشن رہے اور اس کے نتیجے میں ان کی اتنی اچھی بانڈنگ بن گئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اگلی باری بھی دے دی. اب اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اگر ہم نے جعلی حکومت بنانی ہے تو ہم نواز شریف کی سربراہی میں بنا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جعلی حکومتی بنانی ہے تو بلاول بھٹو جوان سال ہے ان کی زیر قیادت بنا دیتے ہیں. وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں, آپس کی بات ہے, زیادہ سمجھدار بھی ہیں, بے نظیر کا خون ہے ان کی رگوں میں. لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, شہباز شریف کو ہی بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اندرون ملک تو چمچہ گیری کی پالیسی 100% کامیاب ہے. بیرون ملک کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی وہ چمچہ گیری کر رہے ہیں اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ذرا انڈین میڈیا کا رخ کرنا پڑے گا. آج انڈین میڈیا نے کیا کیا؟ بہت زیادہ بار ہر انڈیا کا ٹی وی چینل ایک ویڈیو چلا رہا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ شرم الشیخ میں خطاب کے دوران, نیوز کانفرنس تھی غالباً, وہ کوئی ایک فرضی سی نیوز کانفرنس ہوتی ہے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میرا بہت اچھا دوست ہے, نریندر مودی میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. شہباز شریف عین ان کے پیچھے کھڑے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کر عجیب, معذرت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان ہے, عجیب و غریب قسم کے اشاروں میں لگے ہوئے تھے مستقل. لیکن بار شہباز شریف کو انہوں نے, آپ دیکھیے گا وہ ویڈیو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. شہباز شریف صاحب کی طرف مڑے ڈونلڈ ٹرمپ, پیچھے مڑے, بالکل پشت پہ کھڑے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہے تھے, تو وہ شہباز شریف کی طرف اپنا یہ جملہ بول کر مڑے اور انہوں نے کہا واقعی آپ کریں گے نا, ہے نا ایسا, دوستی کرنی چاہیے. اب شہباز شریف کا صرف ہمیں سر ہلتا ہوا نظر آیا اور ظاہر ہے ان کے پاس مائکرو فون نہیں تھا, ان کی کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب میں اپنے دوست شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں, مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور شہباز شریف کے پاس آ گیا مائک اور انہوں نے خطاب کیا, اور انہوں نے اپنے خطاب میں جو مین باتیں کہیں وہ یہ تھیں, پاک لگے رہیں, مولا خوش رکھے, ڈونلڈ ٹرمپ کا اقبال بلند ہو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس دوران جب ٹرمپ انہیں یہ کہہ کر مائک پر لائے تھے کہ ہندوستان میرا بڑا اچھا دوست ہے, مودی میرا بڑا اچھا دوست ہے اور میں چاہوں گا کہ پاکستان اور ہندوستان بہت اچھے ہمسایوں کی طرح رہے, آپ کریں گے نا ایسا, یہ کہہ کر جب وہ شہباز شریف کی طرف مڑے تو شہباز شریف کو اس کے بعد انہوں نے جو بھی کہا, ہاں نہ میں سر ہلایا شہباز شریف نے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مائک ان کو دے دیا. تو شہباز شریف نے پاگ لگے رہن جب کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں, پہلے آپ نے 7 جنگیں رکوائی تھیں, آج آپ 8ویں جنگ رکوا رہے ہیں, اگلے سال آپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے, آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. اس وقت شہباز شریف کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ انڈیا سے ہماری دوستی ہو جائے, آپ مسئلہ کشمیر حل کروا دیں, مودی سے کہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر بیٹھ کر ڈائیلاگ کرے, کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے, اور ہم اور انڈیا بھائی بھائی. یہ نہیں کہا شہباز شریف نے, کاش وہ ایسا کہہ دیتے. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے ٹاکرے میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ جناب وہ اچھا وزیر خارجہ نہیں تھا, خارجہ امور کو بھی میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے جس حاضر جوابی کی, جس انٹلیکٹ کی, جس بروقت ایکشن کی ضرورت تھی شہباز شریف سے, وہ انہوں نے نہیں لیا. فلسطین کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس میں بے شمار مسلم ملکوں کے سربراہ موجود تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی عظمت, نتن یاہو کی دوستی اور بہت باتیں کر رہے تھے, نتن یاہو کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے,
انہیں بریو، دلیر، بہت اچھا انسان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پیس ڈیل سائن کر لی. اس بات کی مذمت نہیں کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ نتن یاہو نے 67,000 کم از کم نہتے فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بہت سے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو بھوکا مار دیا ہے. اس بات کی مذمت نہیں کر رہے. شہباز شریف کو، ترکی کے صدر کو، سعودی عرب کے نمائندوں کو، قطر کے نمائندوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ جو اسرائیل نے کی ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور اب 1967 والی جو آپ بار بار ٹویٹ کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ 1967 والی سرحدوں پر فلسطین اور اسرائیل کو بنانا چاہیے، یہ آپ کو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں بھی کہنا چاہیے تھا نا. اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب آپ یقینی بنائیں گے کہ دوبارہ کبھی اسرائیل فلسطین پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا. تو نہ کشمیر کے مسئلے کو اس طرح اٹھایا جیسے کہ وہ انٹرنیشنل فورم تھا اور جیسے ٹرمپ نے بروقت کام کیا تھا. ہاں، نواز شریف اتنی بھی خود سے انگریزی نہیں بول سکتے تھے، وہ صرف وہی بول سکتے تھے جو ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا تھا. ایک لفظ بھی وہ بغیر پرچی کے نہیں بول سکتے تھے. شہباز شریف نے ایکسٹمپور بولا. کیا بولا؟ پاگ رگیرین مورا خوش رکھے، حضور کا اقبال بلند ہو. جو پر وقت بات کرنے کی تھی بدقسمتی سے وہ نہیں کی، اور انڈین میڈیا کو موقع مل گیا اور وہ بار بار ٹرمپ کا وہ جملہ چلا رہا ہے کہ انڈیا میرا بہت اچھا دوست ہے، مودی میرا بہت اچھا دوست ہے، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دوستی کر لیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. اور پھر وہ پیچھے مڑ کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہے نا رہیں گے نا، اور پھر وہ شہباز شریف کا منہ بار بار دکھا رہے ہیں ٹرمپ کے پیچھے چھپا ہوا. لیکن شہباز شریف بدقسمتی سے بروقت جواب نہیں دے سکے، نہ ٹرمپ کو جواب بروقت کشمیر کے مسئلے پر دے سکے، نہ فلسطین کے مسئلے پر دے سکے. تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ خوشامد تو آپ کر رہے ہیں، رج کے کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم بھی تو لینا یار. خالی خوشامد اگر ڈپلومیسی ہے تو ٹھیک ہے، ایگریڈ کیے جائیں، لیکن اگر آپ اس خوشامد کا کوئی فروٹ ہی لینے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر ایسی خوشامد کا کیا کریں؟ اچار ڈالیں، مربع بنائیں.